روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم تک آنے والے عذاب پر سے، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب کرتے ہیں۔ اور وہی بنتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بنتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ میں چلیں، کھوٹے سکے وہاں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ میں چلیں، کھوٹے سکے وہاں پہ چلتے ہیں۔ اور بڑا خوبصورت شعر ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ اور اب کیا کوئی ہمیں گرائے گا، اب کیا کوئی ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ اور مکہ ان کے دربار کے اجالوں کی، ان کے دربار کے اجالوں کی بے نہا رفتیں ہیں خالد، ان کے دربار کے اجالوں کی بے نہا رفتیں ہیں اے خالد، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں۔ حضرت محترم ناظرین و سامعین، جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں، پرنور ساعتوں میں اور رحمت والی لمحوں میں ہم سبھی اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں اپنی عز و نیاز پیش کرنے، اپنی عقیدتوں، محبتوں اور عبادتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ رمضان شریف کا آخری جمعہ ہے جس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور رمضان شریف کی آخری گھڑیاں، آخری دن، آخری ساتیں بالکل قریب ہیں، اور قسمت والے، مقدر والے ان گھڑیوں سے، ان رمضان شریف کی رحمتوں سے اپنی جھولیاں بھر رہے ہیں۔ اور یہ وہ عشرہ جا رہا ہے کہ جس عشرے میں اللہ کی رحمت اپنے عروج پہ ہے، اللہ کی رحمت اپنے عروج پہ۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ خود سرکار نے اپنی زبان سے فرمایا کہ آخر موعدکم من النار، اس کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی ہے، یعنی اب اللہ کی رحمت اتنے عروج پر ہے کہ وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کو بھی معاف کرنے کا پروگرام بنا لیا، اللہ نے ہمیں معاف کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے۔ آپ نے معافی مانگنے کا پروگرام بنایا ہے یا نہیں، یہ آپ کے مقدر ہے، یہ آپ کی قسمت ہے۔ اس کی رحمت نے ہمیں معاف کرنے کا پلان تیار کر لیا ہے، اگر معاف نہ کرنا ہوتا تو رمضان عطا ہی نہ فرماتا، اس کا پروگرام پکا ہے۔ اب آپ اپنا پروگرام بتا دیں، آپ نے اس کی بارگاہ سے مغفرت لینی ہے کہ نہیں، جہنم سے آزادی لینی ہے کہ نہیں لینی۔ اس لیے یہ آخری گھڑیاں ہیں، ان سے بھرپور طور پر فائدہ اٹھانا ہے۔ ہو سکتا ہے ان آخری گھڑیوں میں کوئی ایسا کام ہو جائے جو اللہ کو پسند آتا ہے۔ تو دوستان مکرم، بلا تمہید، وقت جو بھی مختصر ہوتا ہے، میں نے آپ حضرات کے سامنے جن آیات مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ دہر، جس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کے نام سے بھی ایک سورت قرآن میں اتاری جس میں آپ کی باتیں، میری باتیں، انسان کی تخلیق کی باتیں، مقصد تخلیق کی باتیں۔ سورہ دہر، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا، کہ کیا انسان پہ ایسا وقت نہیں گزرا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، قابل ذکر چیز نہیں تھا، یعنی تھا ضرور مگر قابل ذکر نہیں تھا۔ اندازہ کیا پہ غور کیجیے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انسان تو تھا، تیرا وجود تھا، لیکن تو قابل ذکر نہیں تھا، تیرا ذکر نہیں تھا۔ پھر آگے تخلیق کا ذکر ہے، فرمایا کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ،
इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। हमने इंसान को एक पानी की मुरक्कब बूंद, जिसे स्पर्म कहते हैं, नुतफा कहते हैं, पानी की एक मुरक्कब बूंद से पैदा किया, मिक्स्ड स्पर्म से तख्लीक किया। और तख्लीक करके अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को सब कुछ दिया है, सारी सलाहियतें दी हैं, लेकिन सिर्फ दो चीजों का जिक्र किया है। फरमाया फजअलनाहु समीअन बसीरा, हमने इंसान को सुनने वाला भी बनाया और देखने वाला भी बनाया। इन चीजें सारियां दित्तियां से, लेकिन बयान के लिए कीतियां से दो, एक समा एक बसारत। इंसान की कैपेबिलिटीज जो उसनिया सलाहियतां विचों सब तो अहम, सब तो सिग्निफिकेंट, सब तो खास चीज़ां दो। फरमाया इंसान को हमने सुनने वाला बनाया और देखने वाला बनाया। सुनने वाला इंसान कैसे बना और देखने वाला कैसे बना? अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसान से यौम अज़ल, रोज़े अज़ल, पहले दिन, जब सारे इंसानों की रूह को इकट्ठा करके इंसान से खिताब किया, जब इंसान ने रब का खिताब सबसे पहले सुना, उसके अंदर समाज की तकलीफ हो गई। इस समाज हमें मिली कैसे है, इस सुनने की सलाहियत मिली कैसे है? सबसे पहले हमने अपने रब की, अपने खालिक की आवाज को सुना। सबसे पहले हमने किसकी आवाज को सुना? अपने रब की आवाज को सुना, खालिक की आवाज को सुना। और इंसान की फितरत है, जब वो कोई चीज सुनता है ना, तो आवाज की, जहां से आवाज आती है उधर देखता है। यहां बैठे हैं, पीछे से कोई आवाज, आप सारे मुड़ के पीछे देखेंगे, जिधर से आवाज आती है उधर इंसान की नजर उठती है। अब जब आवाज आई, अल्लाह ने आवाज आई, पुकारा इंसान की रूह को, इंसान के अंदर समाज तकलीफ हो गई। और फिर जब इंसान ने नजर उठा के देखा, उसके अंदर बसारत की तकलीफ हो गई। यूं इंसान समी और बसीर बन गया, सुनने वाला और देखने वाला बन गया। पहले सुना फिर देखा, पहले सुन लिया फिर देख लिया। अब पहली आवाज भी रब की सुनी, पहली सूरत भी रब की देखी। तो ये मेरा पहली सूरत इंसान ने किसकी देखी? बोलिए, रब की देखी। और जो पहली सूरत हमने देखी है ना, वही सूरत हमारे दिल के अंदर नक्श है, हमारी रूह के अंदर नक्श है, हमारे ख्यालों के अंदर नक्श है। अब हम हर सूरत में उसी सूरत को ढूंढ रहे हैं। हर सूरत में इंसान उसी सूरत को ढूंढता है जो सूरत उसने यौम अज़ल को देखी थी, जो सूरत उसने रब की सबसे पहले देखी थी। उस सूरत को इंसान हर सूरत में तलाश करता है, हर जलवे में तलाश करता है। सूरज के उबालने में उसको ढूंढता है, चांद के डूबने में उसको ढूंढता है, चांद की चांदनी में उसको तलाश करता है, फूल के खिलने में उसको तलाश करता है, बाहर के आने में उसको तलाश करता है, बारिश के बरसने में उसको तलाश करता है, और हर आवाज में उसकी आवाज को सुनने की कोशिश करता है। इसी शायर ने कहा था, तेरी ही सूरत के देखने को बुतों की तस्वीरें ला रहा हूं, तेरी ही सूरत के देखने को बुतों की तस्वीरें ला रहा हूं, कि खूबियां सबकी जमा करके तेरा तस्वीर बना रहा हूं। इंसान ये सारी सूरतें जमा करके उस सूरत की तलाश में है। जब तक वो सूरत नहीं मिलती, दिल बेचैन रहता है। जो सूरत इंसान के दिल में है ना, जब तक वो सूरत मिलती नहीं, उस वक्त तक इंसान बेचैन रहता है, बेसकून रहता है, बेकरार रहता है, उसको कभी सुकून नहीं मिलता। इंसान हर सूरत में उसको तलाश करने की कोशिश करता है। वासिफ अली वासिफ ने कहा था, अहबाब की सूरत होके अगयार की सूरत, चाहे अपनी नहीं शक्ल हो, चाहे बजाने नहीं, अहबाब की सूरत होके अगयार की सूरत, हर सूरत में नजर आती है बस यार की सूरत। और इंसान इस सूरत को तलाश करते करते उसका जलवा तो है ना हर चीज में, रब का उस सूरत का जो असल में हमने देखी है, उसका जलवा तो हर शय में है। उस सूरत में भी है, चांद में
پھول میں بھی ہے، وہ کلی میں بھی ہے، وہ درخت میں بھی ہے، وہ پرندے میں بھی ہے، وہ کائنات کے ذرے ذرے میں اس کا جلوہ ہے، لیکن کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے۔ وہ جلوہ کبھی انسان محسوس کرتا ہے کبھی نہیں محسوس کرتا، لیکن بالآخر انسان جب اس صورت کی تلاش میں ہوتا ہے نا، تو تلاش کرتے کرتے ایک وقت انسانیت پہ ایسا آیا، اللہ نے ایک صورت ایسی اتاری جو اس صورت سے اتنے قریب تھی کہ اس کو جس نے دیکھا جس نے دیکھا اس کو برملا یہ پکار اٹھا، ہاں اگر رب کی کوئی صورت ہو سکتی ہے تو یہ صورت ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، اے صورت ہے بے صورت تھی، اے صورت انسان آپ کو اپنی منزل کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ بات کہاں سے شروع کی؟ اللہ نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا، یعنی انسان کو اس دنیا میں کچھ سننے اور کچھ دیکھنے کے لیے بھیجا۔ اللہ سب کیوں بھیجا؟ بتا کچھ سنا ہو، جس طرح کہ آپ نے بیان میں بتا سن کے آ قرآن چلا سادہ لفظ کے کیا بنا بندے جا کے دنیا چ کچھ تک سن کے آ، تک سن کے آ، سن کے دیکھ تک کے آ، دیکھ اور سن کے آؤ۔ یا اللہ کیا دیکھوں؟ فرمایا وہی دیکھو جو روزے اثر دیکھا تھا، جس صورت میں وہ نظر آ جائے بس اس صورت کو پکار لو۔ اے صورت ہے بے صورتی، انسان کو وہ صورت ملی نا، وہ صورت جس میں رب نظر آتا ہے، کامل ترین صورت۔ رب تو کائنات کے ہر ذرے میں ہے نا، لیکن جس صورت میں رب کا جلوہ مکمل ہے، فرمایا اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ جسے اس صورت تھی، جواب پھٹیاں جب کریاں۔ فرمایا اللہ بے رنگ ہے، وہ بے صورت ہے، لیکن اگر اس کا کوئی روپ ہے کائنات میں تو محمد عربی کرو۔ جب انسان نے اس صورت کو دیکھا، اعلیٰ حضرت پکار اٹھے کہ اس میں رب کا نور، رب کا حسن اتنا جھلکتا تھا کہ انسان بے قرار ہو کے یہ سمجھ بیٹھا کہ کہیں یہی میرا رب نہ ہو، پیشے نظر کو لو باہر سجدے کو دل ہٹے کرا۔ بندہ بے قرار ہو گیا کہ یا اللہ وہ جو صورت ازل میں دیکھی تھی نا یہی تو صورت ہے، پھر سجدہ کرنے کو دل چاہا، پیشے نظر کو لو باہر سجدے کو دل ہٹے کر۔ یہ ٹھلے بیٹھے ہو روزہ مکڑے آ گئے مہمان، کوئی گل نہیں، روزہ رکھ کے بولنا ثواب زیادہ۔ پیشے نظر والوں باہر سجدے کو دل ہے بے قرار۔ کیوں سجدے کو دل بے قرار ہے؟ کیونکہ اس صورت میں رب چھلکتا ہے، وہ صورت رب کا روپ ہے، وہ صورت ملکوتی حسن ہے، وہ صورت رب کا حسن ہے، رب کا جمال ہے، رب کا کمال ہے۔ اللہ نے اپنی ساری صفتوں کو مجسم کر کے محمد عربی کے روپ میں عطا فرمایا۔ شیر لکھا قلم توڑ دیتا، حضور نے حسن دی اس کو بہترین تعریف ہو نہیں سکتی۔ فرماتے شیر نظر کو باہر سجدے کو دل ہے بے قرار۔ پھر کہ کہتے روکیے سر کو روکیے، آج یہی امتحان ہے، بھائی روک لے، اے بے شک رب نہ روپے پر رب نہیں، رب نہ کامل ترین بندہ ہوئے۔ سجدہ روا نہیں سجدے تو سوا سب کچھ چاہتے، سجدہ سے رب ہمیں روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان۔ میں کہ عرض کی کر اللہ نے بندے تکڑ سنن بھیجیا، تکڑ پہ سنن بھیجیا، تکیا سنیا کرو۔ کل نے دیکھ رہا تھا قرآن میں اللہ نے 45 سے زیادہ مقامات پر فرمایا افلا تعقلون، انسان کو عقل کیوں نہیں کرتا؟ قرآن کو پڑھتے ہو پھر بھی غور نہیں کرتے۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی نشانیاں کائنات کے ذرے ذرے میں بکھری ہیں، ان کو کیوں نہیں دیکھتے؟ عقل کیوں نہیں کرتے؟ اور انسان ساری صلاحیت انسان کی جمع کر کے سماعت اور بصارت میں رکھ دی اور فرمایا انسان جا سن کے اور دیکھ کے آ، اور اس صورت کو ڈھونڈ جو میں نے تمہیں آج دکھائی ہے نا، اس صورت کو ڈھونڈ جس صورت میں یہ
जिस सूरत में आपको रब का रूप मिल जाए वही आपको मुर्शिद है, क्योंकि वो सूरत है कि जिस सूरत की तलाश में रब ने आपको भेजा है। वो किसी शायर ने कहा था कि कासाए दीन लेके दुनिया में तो जो है यार इतनी अमल का जो करो तो आप जैसे कुर्सी काम कासाए दीन लेके दुनिया में हमने दीदार की कटाई की। अल्लाह साहब का दे के भेजिया बंदे जा कुछ तक गया क्या अल्लाह के तक फरमाया वो सूरत तक जिसे मेरी सूरत नजर आवे वो सूरत तेरे मुर्शिद ने हो। सुभान अल्लाह तुसी मुर्शिद वैसे जिसका मर्जी मान के ना हकीकी तो साडा मुर्शिद होवे जिथे साडा दिल गवाही देवे ए रूह तो रब ना सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मुर्शिद वो है जिथे तो साडा दिल गवाही देवे ए वही सूरत है जेडी रोज़े अज़ल में थी। मुर्शिद रब का रूप है। ऐਵੇਂ भी नहीं सुल्तान रहीम आखिया ए तक मेरा चश्मा फरमाया रब का रूप मेरे वजह फिर सब कितना तक फरमाया इतना तक कि सूरत तेरी आंखों में तेरी दिल जज़ब हो गई। सुभान अल्लाह कितना तक आए कल मेरा चश्मा होवे मैं मुर्शिद देख ना बचा हूं लूलू दे मुझे लाख चश्मा मैं एक खोला दे के बचा हूं इतना देखिया मैं समझ ना आवे मैं और किते कर बचा हूं मुर्शिद दा दीदार में बाबू मैं लाख करोड़ा। सुभान अल्लाह तकबीर भेजा चाहे इंसान दुनिया की सूरतों में मेरी सूरत तलाश कर। अल्लामा इकबाल वो नक्शा कहते हैं इंसान को अल्लाह ने जन्नत से उतारा और उतार के क्या कहा खोल आंख जमीन देख फलक देख फजा देख मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख इंसान सब कुछ देख जमीन भी देख जमीन की रंगीनियां भी देख हुस्न भी देख आसमान भी देख आसमान की रंगीनियां भी देख पहाड़ों की रानाइयां भी देख चश्मों की रवानी भी देख परिंदों की चहचहाट को भी सुन सारे जलवे जब देख चुके फिर क्या देख फरमाया उस जलवे बेपर्दा को पर्दों में छुपा दे। सुभान अल्लाह वो जो बेपर्दा जलवा है उसको छुपा हुआ देख उस जलवा बेपर्दा को पर्दों में छुपा दे अय्याम में जुदाई के सितम देख चखा दे। तूने कुर्ब के मजे लूटे हैं अब जुदाई का मजा चाह लेकिन जुदाई में भी रब ने तुझे जुदा नहीं किया तेरे दिल में भी उसका जलवा है तेरे अंदर भी वो है तेरे बाहर भी वो है। तू जिधर देखेगा वो तू जिधर देखे तुझे रब का रूप नजर आएगा और जिस रूप में तेरा दिल ये गवाही देना कि रब का कामिल रूप है उसको मुर्शिद मान के उसके पीछे चल। सुभान अल्लाह और रब का कामिल रूप वो तेरा मुर्शिद है। नाज़रीन मोहतरम जुमअतुल विदा है वक्त मुख्तसर है सूरह दार आपके सामने छेड़ी है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं इंसान का एक ज़माना गुजरा वो था उसका जिक्र नहीं था फिर हमने उसको लुत्फ़े अबशाज से एक पानी की मुरक्कब बूंद से तकलीफ किया फिर उसको सुनने और देखने वाला बनाया फिर आगे अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि हमने इंसान को दुनिया में भेजा और इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कुफूरा हमने उसको रास्ता दिखा दिया अब उसकी मर्जी है वो शुक्र करने वालों में बन जाए या कुफ्र करने वालों में बन जाए। रास्ता हमने दिखा दिया कि अल्लाह कैसे दिखाया है पर मैं भूल गया कि हज़रत दिखाए वही तरह है हज़रत तका के भेजा वही रास्ता पे इसे वास्ते फरमाया जानना और समझिए बसीरा हमने तुम्हें देखने और सुनने वाला बना के भेजा है देख सुन के चलोगे रास्ता खुद को खुद मिलता चला जाएगा। अंधों की तरह चलोगे तो नहीं मिलेगा देख सुन के चलोगे और उस सूरत के पीछे चल पड़ो जिसमें रब नजर आए फिर रास्ता खुद को खुद मिलता सुभान अल्लाह रास्ता मिल जाएगा। इन्ना हदैना फरमाया कि हमने इन्ना हदैना उस-सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कुफूरा हमने रास्ता दिखाया अब इंसान की मर्जी है वो रास्ते पे चल के शुक्र करने वालों में बन जाए या रास्ता छोड़ के कुफ्र करने वालों में बन जाए। फिर आगे फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो आयत है ना ये जो सूरत है सूरह दहर इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उन हस्तियों का जिक्र किया है कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने उन बंदों में शामिल किया है कि जो देखने और सुनने वाले हैं और वो बंदे हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत के लिए नमूना बनाया और उनमें जिक्र है बचपन पाक का अहले बैत अतहार। इस सूरत के अंदर
علامہ اقبال نے ایک مشہور قصیدہ ہے حضرت بی بی پاک کی بارگاہ، اس بی بی پاک کا تعارف کرنے کا فرمایا کہ بانوے آن تاجدار حل عطا، حل عطا اللہ سے نہیں ہے سورہ دہر کی آیت کی شروع ہوئی حل عطا اللہ الانسان کی دنیا میں فرمایا کہ اے جڑی بی بی نا سیدہ فاطمہ پتہ کون ہے؟ اے اسنی بانوے اسنی بیوی ہے جسا اللہ نے سورہ دہر نا تاجدار بنا کے بھیجا۔ فرمایا سورہ دہر جس نے بارے سے نازل ہوئی نا انہاں وچوں پہلا انسان جڑا اس سورت میں نمونہ اللہ نے بنا کے بھیجا وہ علی ہے سبحان اللہ جناب سیدہ، اور اللہ نے انہوں نے اس مشہور واقعے نے ذکر کیا اس سورۃ دہر میں فرمایا کہ جڑے میرے بندے نے پتہ کیا کرنے جہاں پر موضوع پر مارے اور میں نے کہ اللہ پاک شاہ فرمایا وہ فرمایا کہ وہ جو بندے میرے بندے خاص بندے وہ کیا کرنے شوفون بالنظر وہ اپنی نظر جڑی منی ہوئے نا اساں پورا کرنے سبحان اللہ اللہ کی بارگاہ جڑی نظر منی ہوئے اساں پورا کرنے اور یخافون یوما کان شرہ مستطیرا اور اس دیہڑے کو نو ڈرنے کہ جس کا شر اس طرح پھیلیا ہوا اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس کا شر پھیلا ہوا ہے وہ نظروں کو پورا کرتے ہیں۔ اس واقعے تفسیر مفسرین کرام نے محدثین کرام سیرت نگارہ نے لکھا کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مولا علی مشکل کشا آپ کی کنیز بی بی فضہ ایک طرح اسنان کریمین بیمار ہو گئے کہ ٹھیک نہ ہون انہاں تریاں ایک نظر منی کہ یا اللہ بچے ٹھیک ہو جان اسی تیری رضا کی خاطر 3 روزے رکھیں ہم تیری رضا کی خاطر 3 روزے رکھیں گے بچے ٹھیک ہو جائیں۔ اللہ نے ان کو شفا عطا فرمائی اسنان کریمین ٹھیک ہو گئے اب ان تینوں نے روزہ رکھ لیا بچوں نے بھی روزہ رکھ لیا۔ حضرت مولا علی مشکل کشا سیدہ فاطمہ پاک اور امام حسن امام حسین اور آپ کی کنیز بی بی فضہ ان پانچوں نے روزہ رکھ لیا۔ اب روزہ تو رکھ لیا افطار کے لیے سامان کوئی نہیں، افطار کے لیے سامان کوئی نہیں۔ مولا علی مشکل کشا سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ روزے کی حالت میں ایک یہودی کے باغ میں تشریف لے گئے اور مزدوری کی سارا دن پانی باغ سے پانی نکالتے رہے کنویں سے نکال کے پودوں کو دیتے رہے۔ شام کو 1 درہم مزدوری ملی وہ لے کے گھر آئے اس کا کچھ اناج خریدا 3 روٹیاں پکائی گئی۔ کتنی تھی؟ 3 روٹیاں پکائی گئی۔ جب 3 روٹیاں پکائی گئی اور افطار کا وقت ہوا دروازے پہ دستک ہوئی، جب دروازے پہ دستک ہوئی پوچھا کون ہے تو کہنے والے نے کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، میں ایک مسکین آدمی ہوں، غریب ہوں، فقیر ہوں، مانگنے والا ہوں، آپ کچھ عطا کیجیے۔ وہ تینوں کی تینوں روٹیاں اٹھا کے اس مسکین کو دے دی۔ گھر والوں نے پانی سے روزہ افطار کر اگلے دن پھر یہ کیفیت ہوئی روزہ رکھ لیا۔ شام کو افطار کے لیے کچھ نہیں تھا، سارا دن مولا علی مزدوری کرتے رہے۔ شام کو اتنا ہی پیسے ملے، اناج لے کے 3 روٹیاں پکائیں اپنے سامنے رکھی۔ دوبارہ عین افطار کے وقت دروازے پہ دستک ہوتی ہے، پوچھا کون ہے؟ فرمایا میں ایک یتیم ہوں، عرض کی میں یتیم ہوں، آپ کے در پہ سواری بن کے آیا ہوں، گدا بن کے آیا ہوں، کچھ عطا ہو۔ تینوں کی تینوں روٹیاں اٹھا کے اسے دے دی گئی۔ آپ سوال کر سکتے ہیں اور کچھ مفسرین نے یہ سوال کیا بھی ہے کہ یار اگر دینے کے وہ اس واقعے پہ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں نا کہ دینے کا وہ 1 روٹی دے دیتے، آدھی دے دیتے، بچوں کے لیے کچھ رکھ لیتے۔ فرمایا اور کسی کی بات ہوتی تو ہم آپ کی بات مان لیتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دیتے، تم روٹیوں کی بات کرتے ان سے کوئی سوال کرے تو جہان کی دے دیتے ہیں، تم روٹیوں کی بات کرتے ہو۔ اور کوئی ہوتا تو ایسے ہی کرتا، ہم ہوتے تو ایسے ہی کرتے، لیکن ان سے جب سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کسی نے پوچھا بھائی صاحب 40 اونٹوں پہ زکات کتنی ہے؟ 40 اونٹوں پہ زکات کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا 40 اونٹوں پہ جو شرعی زکات ہے وہ 1 اونٹ اللہ کی راہ میں دینا یہ تمہارے اوپر لازم ہے، لیکن اگر میرے پاس 40 اونٹوں پہ 40 کی 40 رب کی بارگاہ میں دے دیتی ہے پھر اپنے لیے تمہارے لیے مسئلہ اور ہے، ہمارے لیے مسئلہ اور ہے۔ تیسرا دن ہوا اسی طرح روزہ رکھا گیا۔ شام کا وقت آیا، افطار کا وقت ہے، مولا علی مزدوری کر کے اتنا ہی اناج جمع کر سکے، 3 روٹیاں پکی ہیں اور دروازے پہ افطار کے وقت دستک ہوتی ہے۔ پوچھا کون ہے؟ کہا میں قیدی ہوں، میں قیدی ہوں۔
بھوکا آپ کے دروازے پہ آیا، اور سارے مدینے کو پتا تھا جب کہیں سے بھی خیرات نہ ملے تو فاطمہ کے در سے ضرور ملے۔ چادر بیچ کے بھی ایک بار بھائی صاحب کی بارگاہ میں سواری آ گئی، گھر میں کچھ نہیں تھا، سر سے چادر ہوتا۔ یہ وہ بیوی ہے جس کے پردے کی قرآن کے سنو، جس کے پردے کے لیے قیامت کے دن اہتمام ہوگا، ہر عورت اپنی قبر سے نکلے گی، کوئی اعلان نہیں ہوگا۔ یہ وہ بیوی ہے جس کے پردے کے لیے قیامت کے دن ایک ندا آئے گی، یا اہل معاشر خذوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد۔ اے اہل معاشر اپنی نظروں کو نیچا کر لو، اپنے سروں کو جھکا لو جب تک محمد کی بیٹی فاطمہ یہاں سے نہ گزر جائے۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب سواری سائل آ جاتا ہے، ممتا آ جاتا ہے، تو سر کی چادر بھی اتار کے نا سلمان سے کہتی ہے سلمان یہ جا شموع یہودی کو دے، اس کو کہو یہ محمد کی بیٹی فاطمہ کی چادر۔ ہم سائل کو اپنے دروازے سے خارج نہیں ہو سکتے، تو مانگ کے تو دیکھ، اس گھر سے مانگ کے تو دیکھ، کوئی ایسا ہے ہی نہیں جسے خیرات نہ ملی ہو۔ زمین والے بھی اس در کی خیرات کھاتے ہیں، آسمان والے بھی اس در کی خیرات کھاتے ہیں۔ تو دیدی دروازے میں دستک ہوتی ہے، کہا میں کہتی ہوں تینوں روٹیاں اٹھا کے اس کو دے دی گئی۔ جب وہ تینوں روٹیاں دے دی نا، اب قرآن بولتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہے 3 دن یہ کیفیت رہی۔ اللہ پاک نے یہ سورہ نازل فرمائی، حضور مبارک دینے اپنی بیٹی کے گھر آئے، بیٹی تمہیں مبارک ہو علی، تمہیں مبارک ہو، تمہاری اس نظر کو اللہ نے قبول کیا اور تمہارے اس عمل کو اللہ نے قرآن میں شامل کیا۔ لینے کی بات ہے اسی تو زکات کٹنے بھی اوکے 2.5% کٹنے بھی اوکے نا، کہ وہ لوگ کر جڑا سب کچھ برباد کر۔ قرآن کو رکھے اللہ پاک شاہ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو۔ اور کھانا کھلا کے یہ نہیں کہتے میں بڑا احسان کی کرتے رہتے، کہنے کے ایک گل سمجھو، اس کہنے زکات فطرانے نے مسائل، زکات فطرانے سب کو پہلا مسئلہ ہے کہ گل سمجھنے والی کیڑی، ایک گل سمجھو جس نے دے دیتا نہ پھر آکھا کے آکھا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اسی صرف اللہ نے رضا دکھا کے تم کھانا کھلا رہے ہیں، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، اسی نہ چاہنے ہیں کہ تم کو بدلے چ کچھ ہے دے کہ نہ یہ چاہنے کہ تم سارا شکریہ ادا کرے، نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمیں بدلے میں کچھ دو، نہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو کہ ہم نے تمہاری مدد کی ہے، نہیں، ہم صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ ان کی تعریف کی ہے قرآن نے، ان پاک ہستیوں کی تعریف کی ہے۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی، حضور مبارک باد دینے تشریف لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پھر آگے پوری سورت، پورا نقشہ میں بس وقت نہیں ہے، سورہ دار پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، پورا نقشہ اللہ نے پھر ان نعمتوں کا، ان اللہ تبارک تعالیٰ اپنے انعامات کا کھینچا ہے کہ پھر یہ اہل بیت جنت میں جس مقام پر ہوں گے ان کی کیا کیفیت ہوگی، اللہ نے ان کے اعمال پر کو کیا بدلا عطا فرمایا۔ حاضرین محترم، جمعۃ الوداع ہے، آخری گھڑیاں، وقت پہلے اوپر ہو چکا ہے، 1-2 منٹ۔ یہ جمعۃ الوداع ہے، یہ جمعہ کی جمعۃ الوداع، وداع کا مطلب ہے جدائی، رمضان شریف جدا ہو رہے ہیں، اللہ نے رحمتاں دی عروج جڑا وہ سارے جدا ہو رہے ہیں، لیکن یہ وہ مہمان ہے جڑا سا کچھ دین واسطے آیا، کچھ لین واسطے نہیں آیا، کوئی اتنا کچھ دے دیتا اس کی جھولیاں بھر دیتی ہیں، رمضان شریف نے جھولیاں بھر دیتی ہیں، اور جمعۃ الوداع ہمارے لیے اس وقت بنے گا جب ہم اس جمعے میں یہ عہد کر لیں کہ ہم نے اب نفرت کو الوداع کہہ دینا ہے، کینے کو، بغض کو الوداع کہہ دینا ہے، دشمنی کو الوداع کہہ دینا ہے، ہم نے بے ایمانی کو الوداع کہہ دینا ہے، ہم نے اللہ کی نافرمانی کو الوداع کہہ دینا ہے۔ جب آپ ان تمام بری خصلتوں کو اپنے دل سے رخصت کر دیں، الوداع کر دیں، تو یہ جمعہ آپ کے لیے جمعہ الوداع بن جائے گا۔ جو پاکی حاصل کی ہے نا رمضان شریف کے دوران، جو دل کو، روح کو پاک کیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب پھر اس دل کو پلید نہ کریں، اس روح کو ناپاک نہ کریں، ان خواہشوں کو الوداع کہہ دیں جو خواہشیں آپ کو رب کی ذات سے دور لے جاتی ہیں، ان کو الوداع کہہ دیں۔
حاضرین محترم آخری جمعہ ہے اور انشاءاللہ اتوار یا سوموار کے دن عید ہوسی زکوٰۃ اور